بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کر رہے تھے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ ہر وقت اس بوڑھی بیوی کا ذکر کیوں کرتے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی سے نوازا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری بات اچھی نہیں لگی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں آج کے بعد کبھی بھی آپ سے یہ بات نہیں کروں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معاف کرتے ہوئے فرمایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میرا اس وقت ساتھ دیا ہے جب ہر طرف سے کفار مجھے تکلیفیں پہنچا رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت میرا سہارا بنی جب کفار میری جان لینے پر اتر آئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بیویوں میں سے سب سے زیادہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اکثر یاد کرتے رہتے تھے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ امام طبری، امام زہری اور حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب کوئی بھی عورت مسلمان نہ ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والی بہترین خواتین یہ ہیں: حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ بنت مزاحم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ اللہ پاک نے آپ کو جتنی بھی اولاد عطا کی تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد قریش کے لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت ظلم کیے۔ امام طبری نے فرمایا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اکثر اداس رہا کرتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے بابا جان، آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری والدہ کے بارے میں پوچھیں۔ اے بابا جان، مجھے اس وقت تک کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا جب تک حضرت جبرائیل علیہ السلام میری والدہ کے بارے میں کچھ بتا نہ دیں کہ میری والدہ وصال کے بعد کس حالت میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو فرمایا کہ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو فرما دیں کہ حضرت خدیجہ، حضرت سارہ اور حضرت مریم کے ہمراہ جنت میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو شب معراج کی سیر کروائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں ایک بہت ہی خوبصورت محل دیکھا جس میں بہت ہی خوبصورت اور پیاری پیاری چیزیں رکھی ہوئی تھی جو کبھی بھی کسی نے نہ دیکھی ہوں گی اور نہ ہی سنی ہوں گی اور نہ کبھی ایسی چیزوں کے بارے میں خیال کیا ہوگا۔ یہ محل دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ محل کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہ محل اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے تیار کروایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال و دولت خرچ کرنے کے بدلے جنت میں اعلیٰ مقام اور محل عطا کیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ پہلی عورت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے خود سلام بھیجا تھا، جنت میں اعلیٰ محل کی بشارت سے نوازا تھا۔ قرآن مجید
مجید میں سب سے پہلے ام المومنین کے لقب سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نوازا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہی سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کی تھی۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔